بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام تبسم ہے۔ میرے بڑے بھائی نے 2 ماہ پہلے ہی پرفیوم کی دکان بنائی۔ بھائی نے اس دکان میں اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی تھی۔ لوکل پرفیوم سے لے کر اچھے برانڈڈ پرفیومز بھی اپنی دکان پر رکھے ہوئے تھے۔ بھائی نے اچھی کوالٹی کے پرفیومز گھر میں بھی سب کو تحفے میں دیے۔ مجھے بھی بھائی نے 2-3 پرفیومز تحفے میں دیے، اور واقعی میں مان گئی کہ برانڈڈ پرفیومز کا مقابلہ ہی نہیں تھا۔ دل موہ لینے والی پیاری خوشبو۔ میں جہاں بھی برانڈڈ پرفیومز لگا کر گئی، سب نے ان کی تعریف کی۔ مجھے تو ہمیشہ سے ہی پرفیومز کا شوق تھا، لیکن پرفیومز مہنگے ہونے کی وجہ سے بہت کم لے پاتی۔ لیکن بھائی نے جب اپنی دکان کھولی تو میری خوشبو کو سمیٹنے کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ میں اپنے پرفیومز تو لگاتی ہی لگاتی، اس کے علاوہ بھائی دکان کے لیے پرفیومز کے سٹاک لے کر آتے تو ان میں سے بھی بھائی سے چھپ چھپ کر پرفیومز استعمال کرتی۔ الحمدللہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہی تھی۔ پھر میری عادت بن گئی، روزانہ عصر کے وقت وضو کر کے عصر کی نماز ادا کرتی، آیت الکرسی پڑھتی اور چھت پر چلی جاتی۔ عصر کے بعد چھت پر موسم بھی اچھا ہوتا، دوپہر کی دھوپ کافی حد تک اتر چکی ہوتی، ہلکی ہلکی آواز چل رہی ہوتی۔ میں کافی دیر تک اوپر بیٹھی موسم انجوائے کرتی، بھابھی اور امی گھر کے کام سنبھالتی۔ اللہ، میں کتنی خوش قسمت تھی کہ میری بھابھی خود بھی بہت اچھی تھی، مجھے خود بھی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ کہتی تھی کہ تبسم، اب تو سسرال جانے کے لیے تو تیار ہے، تم سے کام کیا کروانا۔ یہ سن کر میں بھابھی کے گلے لگ جاتی۔ سسرال جانے کا کوئی خاص شوق تو نہیں تھا، خوشی یہ ہوتی کہ پیاری بھابھی گھر کے کام سے فراغت دیتے تھے۔ تبسم، کیا کر رہی ہو؟ بھابھی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا، کچھ نہیں بھابھی، ٹہل رہی تھی، ابھی بیٹھی تھی۔ بھابھی نے کہا، دیکھنے سے تو لگتا ہے کہ بڑی گہری سوچ میں گم تھی۔ میں دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، سچ بتاؤں بھابھی؟ بھابھی بولی، ہاں بالکل سچ سنوں گی۔ میں نے کہا، میں سوچ رہی تھی کہ میری بھابھی کتنی اچھی ہیں۔ یہ سن کر بھابھی ہنس پڑی اور کہنے لگی، اچھا واقعی؟ میں تو سمجھی تھی کہ تم اپنے خوابوں کے شہزادے کو تنہائی میں تلاش کر رہی ہو۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا، بھابھی آپ کو تو بہانا چاہیے مجھے تنگ کرنے کے لیے۔ اسی اثنا میں نیچے سے امی کی آواز آئی، نتاشا سالن دیکھ لو، تیار ہونے والا ہے۔ بھابھی نے کہا، اچھا میں جا رہی ہوں، تمہارے خواب ختم ہو جائیں تو نیچے آ جانا۔ یہ کہہ کر بھابھی نیچے چلی گئی۔ میں تو واقعی میں اپنے خوابوں کے شہزادے کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، لیکن بھابھی تو سچ میں مجھے اس سوچ میں ڈال گئی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے خوابوں کا شہزادہ کیسا ہوگا، لیکن اتنا ضرور چاہتی تھی کہ جس سے بھی شادی ہو، میرا ہمسفر ہر شے سے بڑھ کر مجھے چاہے، میری عزت کرے، میری توقیر میں کمی نہ آنے دے۔ یہی سوچتے مغرب کی اذان ہو گئی۔ چلو مغرب ہو گئی، اب نماز ادا کرتی ہوں۔ یہ سوچ کر میں نیچے جانے کے لیے اٹھی۔ میں نیچے جانے کے لیے مڑی تو میرے کندھے پر کچھ آ کر لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں دوبارہ نیچے جانے کے لیے مڑی تو میری نظر فرش پر گرے ہوئے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پڑی۔ میں نے وہ اٹھا لیا، اسے کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا، کل پھر آنا، تمہیں دیکھ کر دل نہیں بھرا ہے۔ یہ کیا؟ میں پھٹی نگاہوں سے ایک لائن کو پڑھ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، چھت کے جنگلے کے آس پاس، ساتھ والی چھتوں پر بھی دیکھا، دور تک جہاں تک میری نگاہ گئی مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ ہائے اللہ، کسی نے یہ خط دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کون بدتمیز ہے۔ میں نے وہ خط چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھاڑ کر وہیں چھت سے نیچے پھینک دیا اور چلی آئی۔ مجھے جلدی سے نماز ادا کرنا تھی۔ مغرب کی نماز کا وقت بھی تو بہت مختصر ہوتا ہے۔ میں نیچے گئی، وضو کیا، مغرب کی نماز ادا کی، تب تک شام گہری ہو چکی تھی۔ بھائی اور ابو بھی دکان سے واپس آ گئے تھے۔ ابو نے کمرے میں بیٹھتے ہوئے کہا، بھائی کھانا تیار ہے کیا؟ امی بولی، کھانا تو تیار ہے، لیکن کیا یوں ہی کھانے بیٹھ جائیں گے؟ منہ ہاتھ دھوئیں، چینج کریں، پھر کھانا ملے گا۔ میں نے کہا، لگتا ہے آج ابو بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ ابو بولے، ہاں بیٹا، الحمدللہ دکان بہت اچھی چل رہی ہے، آج تو سارا دن کسٹمرز کا رش تھا۔ بھائی نے بھی پورا کریڈٹ لینے کی کوشش کی، کہنے لگے،
یہ بھی تو بتائیں نا کہ میری ڈیلنگ کتنی جاندار ہے۔ ابو نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل برخودار ڈیلنگ اچھی ہے تمہاری، لیکن جو پروڈکٹ تم نے دکان پر رکھی ہوئی ہیں وہ میں نے بہت ریسرچ کے بعد تمہیں ریکمینڈ کی تھی کہ یہ لے کر آؤ۔ بھابھی نے کھانا دسترخوان پر لگاتے ہوئے کہا، ابو جی ہمیں علم ہے کہ آپ دونوں ہی بہت محنت کر رہے ہیں، اس لیے کریڈٹ آپ دونوں کو ہی جاتا ہے۔ اب منہ ہاتھ دھو کر آئیں، کھانا تیار ہے۔ ابو نے کہا، ہاں بیٹا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں 5 منٹ میں آیا۔ میں نے کہا، اللہ سب کو میری بھابھی جیسی پیاری بھابھی دے۔ بھائی یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرے جیسے بھائی کی بھی دعا دیا کرو، ناشکری لڑکی۔ یہ سن کر میں قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ ہم سب نے کھانا کھایا، سب تھکے ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد سب نے اپنے اپنے کمروں کی راہ لی۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی کھڑکی سے ہی آسمان پر چمکتے ستارے دیکھ رہی تھی کہ امی کمرے میں آئی اور کہنے لگی، تبسم چھت والے کمرے میں میری اینک پڑی ہوگی، وہ میں لے کر آؤں۔ میں دن میں گئی تھی تو وہیں بھول آئی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے امی، میں ابھی لے کر آئی۔ میں چھت پر چلی گئی، کمرے سے امی کی اینک مل گئی۔ میں نے اینک اٹھائی، کمرہ بند کیا۔ اچانک ایک سفید رنگ کی بلی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اوہ کتنی پیاری تھی، لیکن سچ کہوں تو بچپن سے امی نے یہ بات دماغ میں بٹھائی تھی کہ بلی نہ جانے کہاں کہاں گھومتی رہتی ہے، تو اس لیے اس میں بڑے جراثیم ہوتے ہیں، بس اسی لیے بلی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ بلی کو دیکھ کر میرا تو دل چاہا کہ میں اسے پیار کروں، لیکن میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا، بس پاؤں سے تھوڑا چمکار کر آگے نکل گئی۔ جیسے ہی میں آگے نکلی، پیچھے سے بلی میاؤں میاؤں کی آوازیں نکالنے لگی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو بلی صرف میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں نیچے سے امی کی آواز آئی، تبسم اینک مل گئی؟ میں نے کہا، جی امی مل گئی، بس آ رہی ہوں۔ میں نے بلی پر نظر ڈالی اور نیچے چلی گئی۔ امی نے کہا، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں نے اینک امی کو دیتے ہوئے کہا، امی اوپر بڑی خوبصورت بلی بیٹھی تھی، بالکل سفید رنگ کی، بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ امی نے فوراً کہا، بلیوں کو زیادہ سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں دن بھر کہاں کہاں گھومتی رہتی ہیں، عادت پڑ گئی تو سیدھا کچن میں جا کر برتنوں میں منہ مارے گی۔ میں نے کہا، امی ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی ہوں۔ میری امی بہت زیادہ صفائی پسند تھی، ان کی خاص خوبی تھی یہ۔ میں تو روزانہ ہی عصر کی نماز ادا کر کے آیت الکرسی پڑھتی تھی، اس کے بعد چھت پر آ جاتی۔ پرفیوم کی خوشبو مجھے خود مسحور کن لگتی تھی۔ آج میں چھت پر بیٹھی اپنی ڈائری پر اپنے چند پسندیدہ اشعار لکھ رہی تھی کہ اچانک میرے سامنے ایک اور خط آ گرا۔ میں نے وہ خط اٹھا لیا۔ جب اسے کھولا تو اس میں لکھا تھا، تمہاری خوشبو مجھے تمہاری طرف کھینچ لاتی ہے، میں سارا دن تمہاری خوشبو کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ کئی بار سوچا کہ تمہیں خط نہ لکھوں، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں تمہاری خوشبو کو اپنی سانسوں میں قید کر کے اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہاری کمی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ میں آج سچ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تم پر فدا ہوں، لیکن مجھے ہمت نہیں ہو رہی کہ میں یہ بات تمہارے سامنے آ کر کہہ سکوں۔ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارے سامنے آنا چاہوں گا۔ صرف ایک گزارش ہے کہ میرے خط کو پھاڑ کر نہ پھینکنا، ان حروف میں میری محبت چھپی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر میری یاد آئے تو خود کو آئینے میں دیکھ لینا، تمہیں اپنی دل فریب آنکھوں کی چمک میں میرا چہرہ دکھائی دے گا۔ مجھے اپنی آنکھوں اور اس خط پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا مگر ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ اس خط کے ایک ایک لفظ میں لکھنے والے کا خلوص نظر آ رہا تھا۔ خط کو پھینکنا چاہا لیکن ایک انجان قوت نے جیسے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ میں نے خط اپنی ڈائری میں رکھا اور نیچے آ گئی کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ میں نے نماز ادا کی، سب گھر والوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ دل تو چاہا کہ چھت پر جاؤں، لیکن رات کے وقت امی بلا ضرورت چھت پر جانے سے منع کرتی تھی۔ عجیب اضطرابی کیفیت تھی۔ خط میں لکھے ایک ایک حرف نے میرے اندر ہلچل مچا رکھی تھی۔ میں اس انجان شخص کو سوچنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن میں اپنی توجہ بھی اس پر سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ چپکے سے کوئی دل کے نرم گوشے میں گدگدی کر گیا ہو۔ کئی بار تو آتے جاتے آئینے کے سامنے رک کر اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا کہ وہ دکھنے میں کیسا لگتا ہوگا، مگر اس کا چہرہ تو نظر نہیں آیا۔ لیکن مجھے اپنی آنکھوں میں کسی انجانی محبت کی چمک ضرور نظر آئی۔ اف اللہ! میں نے شرم سے اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔
یہ مجھے کیا ہو رہا تھا؟ آدھی رات ہو چکی تھی، آج تو نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کب تلک کروٹ بدلتے بدلتے آخر آنکھوں کو بھی نیند نے سلا دیا۔ صبح کافی دیر تک سوتی رہی۔ اچانک کسی نے زور سے جھنجھوڑا، اٹھ بھی جا تبسم، کتنا سوئے گی؟ میں نے ہلکی سی آنکھیں کھولی۔ امی مجھے زور سے پکار رہی تھی۔ تبسم، حد ہے بھائی، خدا نہ خواستہ کیا رات کو نشہ کر کے سوئی تھی کہ آج اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، کیا ٹائم ہو رہا ہے امی؟ امی نے کہا، دن کے 12 بج رہے۔ کیا؟ میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو واقعی 12 بج رہے تھے۔ میں نے کہا، کمال ہے امی، میں آج اتنا سوتی رہی ہوں۔ امی نے کہا، ہاں جی، اسی لیے اب اٹھ جاؤ اور بڑی پھپھو باہر آئی ہوئی ہے، ان سے بھی ملو، ناشتہ بھی کرو۔ میں نے کہا، ریلی؟ امی نے کہا، جی ریلی، اور یہ کہہ کر امی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں فریش ہو کر باہر آئی۔ پھپھو امی کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا اور پھپھو کے پاس بیٹھ گئی۔ پھپھو نے مجھے پیار کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے تبسم کالج سے فری ہونے کے دن انجوائے کر رہی ہے۔ میں نے کہا، کہاں پھپھو، کالج جاتی تھی تو کم از کم مصروفیت تو بنی رہتی تھی، اب گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں۔ اتنے میں بھابھی میرا ناشتہ کمرے میں ہی لے کر آئیں۔ بھابھی نے ٹرے میرے سامنے رکھی اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، ساتھ ہی ناشتہ بھی کر لو۔ میں نے کہا، دیکھا پھپھو، ایک تو بھابھی نے بھی مجھے ناکارہ کر دیا ہے، کوئی کام نہیں کرنے دیتی ہیں، سارا دن خود ہی لگی رہتی ہیں، پتہ نہیں تھکتی نہیں ہیں۔ پھپھو نے کہا، ماشاء اللہ، بھابھی اتنی اچھی ہے تو اس کا کیا مطلب تو اسے ہر وقت کام پر لگائے رکھے؟ بھابھی کو لے کر آ نہیں سکتی ہے۔ پھپھو نے مجھے چپت پہ لگائی۔ مجھے تو لگتا ہے سارا دن چارپائی توڑتی رہتی ہے۔ اف اللہ پھپھو، ہم میری اتنی عزت تو نہ کریں۔ میں نے کہا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے دروازہ کھولا۔ پڑوس کی خالہ شگفتہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ امی نے انہیں سلام کیا۔ میں نے کہا، بھابھی لو، گھر کی اصل رونق تو اب آئی ہے۔ بھابھی بھی مسکرا دی۔ میں نے اپنا ناشتہ اٹھایا اور بولی، میں تو اب کچن میں جا کر ناشتہ کر لیتی ہوں۔ اتنے میں خالہ شگفتہ کمرے تک پہنچ چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، ارے تبسم، کیا آج سورج غلط ٹائم پر نکلا ہے؟ میں نے کہا، نہیں خالہ، آج تم غلط ٹائم پر آ گئی ہو۔ یہ سن کر بھابھی تو منہ دبا کر ہنس پڑی۔ میں ناشتہ لیے کچن کی طرف بھاگی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ اب اگلا فائر خالہ شگفتہ کی طرف سے ہی ہوگا، اور وہی ہوا۔ خالہ بولی، آئے ہائے، یہ لڑکی سسرال والوں کو دن میں تارے اور رات میں سورج دکھائے گی۔ اے نگہت، کب کر رہی ہے اس کی شادی؟ امی نے کہا، شادی بھی ہو جائے گی خالہ، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ خالہ شگفتہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، جلدی؟ ارے بہن، دیر ہو گئی ہے، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی شبنم سے شعلہ بن جائے اس کو بیاہ دے، ورنہ پچھتائے گی۔ مجھے تو کچن تک خالہ کی آواز آ رہی تھی۔ خالہ کی شبنم اور شعلہ کی مثال سے تو میرا اور بھابھی کا ایسا قہقہ نکلا جو اندر کمرے تک جا پہنچا۔ خالہ شگفتہ وہیں سے اونچی آواز میں بولی، ارے لڑکیوں، سن رہی ہوں میں، بڑی ہنسی آ رہی ہے تم لوگوں کو۔ خالہ شگفتہ ہمارے محلے کا بڑا ہی مزیدار کردار تھی، خوش مزاج مگر چڑچڑی، فوراً ناراض ہو جانے والی، مگر دل کی بہت صاف اور مخلص تھی، اسی لیے سب محلے والے ہی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ آج میں نے وضو کیا، پرفیوم لگایا، عصر کی نماز ادا کی اور چھت پر چلی گئی۔ میں روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر چھت پر جاتی تھی، لیکن آج اوپر جانے کی شاید بہت جلدی تھی، اسی لیے بھول گئی۔ میں چھت پر پہنچی تو میری نظریں اس اجنبی کو ڈھونڈنے لگی جس کا مجھے خط ملتا تھا۔ وہ کون تھا جو میرے سامنے نہیں آ رہا تھا؟ میں وہ خط بھی اپنے ساتھ لائی تھی۔ کچھ دیر تو میں ٹہلتی رہی، پھر وہ خط پڑھنے لگی کہ اچانک میرے سامنے ایک شخص نمودار ہوا۔ میں اچانک اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ وہ بولا، میں جن زادہ ہوں۔ جن زادہ؟ میں نے یہ سنا تو مجھے چکر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں گرتی اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں نے کہا، سچ سچ بتاؤ کون ہو تم؟ وہ بولا، میں جن زادہ ہوں، اور وہ جس نے تمہیں خط لکھا ہے۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، کیا ثبوت ہے کہ یہ خط تم نے لکھا ہے؟ یہ سنتے ہی اس نے حرف بحرف خط کے الفاظ دہرا دیے۔ کہنے لگا، آج تم نے آیت الکرسی نہیں پڑھی، میں وہ سننا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوئی، اور تب مجھے یاد آیا کہ واقعی آج تو میں آیت الکرسی پڑھنا بھول ہی گئی۔ میں نے کہا،
تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں نے آج آیت الکرسی نہیں پڑھی؟ وہ بولا، میں اسی لیے تمہارے سامنے آنے سے ڈر رہا تھا۔ مجھے علم تھا کہ تم مجھ سے ڈرو گی اور میرا یقین نہیں کرو گی، لیکن تمہیں جیسے بھی یقین آئے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اس خط پر ایک نظر ڈالی اور ایک نظر جنزادے پر ڈالی، اور پھر اس نے اپنی انگلی سے میری طرف اشارہ کیا تو میری ہر طرف پھول بکھر گئے، اور وہ بڑے ادب سے بولا، میں تم سے آیت الکرسی سننا چاہتا ہوں۔ میں نے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی تو وہ بہت محظوظ ہو کر سنتا رہا۔ میں نے تلاوت ختم کی تو وہ بولا، ہم جن ہیں اور تم انسان ہو، ہم دونوں کی الگ دنیا ہے، لیکن اس کے باوجود تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ تم مجھ سے ڈرو گی نہیں۔ میں نے اسے دیکھا اور چھت سے نیچے آنے لگی کہ پیچھے سے اس کی آواز آئی، آیت الکرسی پڑھے بغیر چھت پر نہ آیا کرو، ایسے لگتا ہے کہ تم کوئی بہت اہم کام ادھورا چھوڑ آئی ہو۔ میں نے اس کی بات سنی مگر پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ مایوس سے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے خط بھی تو لکھا ایک جن زادے نے، کیا میرے لیے جن زادہ ہی رہ گیا تھا؟ یعنی کہ اب میں جن زادے سے محبت کروں، اپنی آنکھوں میں اس کے خواب سے جاؤں؟ کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو لوگ کیا کہیں گے کہ میرا دماغ چل گیا ہے، اور میری سہیلیاں میرا مذاق اڑائیں گی کہ انسانوں میں کوئی نہیں ملا جو جنوں سے رشتہ داری بنانے چلی ہے۔ اف، مجھے تو یہ سوچ کر ہی چرچری آ گئی۔ میں نے جنزادے کا خط اپنی ڈائری میں رکھا۔ یہ خط میرے لیے یوں اہم تھا کہ یہ میرے لیے جیسے کسی جن نے لکھا تھا۔ اس دن کے بعد تو میں کئی دن چھت پر ہی نہیں گئی۔ ایک تو سچ پوچھو تو مجھے ڈر لگتا تھا، اور دوسرا میں اتنی زیادہ بھی خیالوں میں نہیں رہنے والی تھی کہ اس جنزادے کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں۔ میں جنزادے سے دور رہنا چاہتی تھی۔ زندگی بڑی خوشگوار تھی، الحمدللہ۔ امی ابو کی بھی آئیڈیل زندگی تھی، بھائی اور بھابھی بھی بہت خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ میں بھی دل میں ہزاروں ارمان لیے ہوئے تھی کہ میرا لائف پارٹنر بھی ہر شے سے بڑھ کر مجھے عزیز رکھے۔ بی اے کے پیپرز دے رکھے تھے، رزلٹ آنے والا تھا۔ میں تو یونیورسٹی کے خواب سے جائے ہوئے تھی، لیکن امی کا خیال تھا کہ اگر رشتہ اچھا مل گیا تو میری شادی کر دیں گی۔ ان کے مطابق وقت پر شادی ہونا ضروری ہے، باقی کام بعد میں بھی ہوتے رہیں گے۔ آج میں صبح سے ہی کافی بے چین تھی۔ میرا بی اے کا رزلٹ آنا تھا، لیکن رزلٹ لیٹ تھا۔ میری تو سہیلیاں بھی فون کر کر کے پوچھ رہی تھی۔ سب کو اپنا دکھ تھا۔ مجھ سمیت میری کسی سہیلی نے رزلٹ کی ٹینشن میں صبح سے کچھ کھایا نہ پیا۔ امی نے میری حالت دیکھی تو بولی، جتنی ٹینشن آج لی ہوئی ہے، اتنا پڑھ لیا تھا تو آج اتنی ٹینشن نہ ہوتی۔ میں نے کہا، اف اللہ امی، کم از کم آپ ایسے تو نہ کہیں۔ اب تو خود دیکھتی تھی کہ میں کتنی محنت کرتی رہی ہوں، پیپرز بھی میرے بہت اچھے ہوئے تھے۔ امی نے کہا، یہی تو سوال ہے کہ اگر پیپرز اچھے ہوئے تھے تو اس بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا، ارے بھائی، فکر تو ہوتی ہے نا، آخر گریجویٹ ہونے جا رہی ہوں، مذاق تھوڑی ہے۔ انتظار کرتے کرتے صبح سے شام ہو گئی۔ مغرب کی نماز کے بعد فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے جھٹ سے فون اٹھایا۔ میری سہیلی کا فون تھا۔ وہ بڑے پرجوش انداز میں کہہ رہی تھی، تبسم، رزلٹ آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا رزلٹ آیا؟ وہ بولی، میں نے اے گریڈ کے ساتھ بی اے مکمل کر لیا ہے۔ میں اتنی خوش ہوں کہ تجھے بتا بھی نہیں سکتی۔ تیرا کیا بنا؟ تو اپنا تو بتا۔ میں نے کہا، ہے اللہ، میں اپنا کیا بتاؤں، نہ ابو اب تک آئے اور نہ بھائی، اب تو میرا بی پی بھی لو ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، اچھا فون رکھ، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے ہی تیرا رزلٹ آئے مجھے ضرور بتانا، میں انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، ہاں ہاں ضرور بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ امی نے کچن سے ہی کہا، تبسم، اتنا پریشان نہ ہو کہ جا کے تجھے ہسپتال لے جانا پڑے۔ فکر نہ کر، دیکھنا بڑے اچھے نمبر آئیں گے۔ اتنے میں باہر کا گیٹ کھلا اور بھائی اندر داخل ہوئے۔ بھائی نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے خوشی سے کہنے لگے، تبسم، دیکھ میری بہن کا رزلٹ آ گیا ہے، میری پیاری بہن اے گریڈ سے پاس ہو گئی ہے۔ میں جو اب تک منہ لٹکائے کھڑی تھی خوشی سے اچھل پڑی۔ میں نے کہا، بھائی مجھے بھی دکھائے نا۔ بھائی نے موبائل میں آن لائن رزلٹ اوپن کیا ہوا تھا۔ میرے قریب آئے اور کہنے لگے، دیکھ دیکھ میری بہن کے کتنے اچھے نمبر آئے۔ میں نے نمبر دیکھے تو میرا دل بھی خوش ہو گیا۔ میں بھائی کے گلے لگ گئی اور بولی، آخر بہن کس کی ہوں؟
مجھے خوش دیکھ کر امی اور بھابھی بھی کچن سے باہر آئیں۔ امی نے کہا آج تو میری بیٹی کی خوشی دیدنی ہے۔ بھابھی بولی تبسم کے فرسٹ گریڈ لینے کی خوشی میں کوئی سیلیبریشن ہونی چاہیے۔ بھائی بولے بالکل بھائی، ہوگی سیلیبریشن، کیوں نہیں ہوگی۔ اسی اثنا میں ابو بھی گھر آ گئے۔ ابو کو میرے رزلٹ کا پتہ چلا تو بھابھی سے کہنے لگے نتاشا بیٹا کھانا فریج میں رکھ دو، آج ہم باہر کھانا کھائیں گے۔ یہ سن کر میری تو باجیں کھل اٹھی۔ میں کتنی خوش قسمت تھی، اتنا پیار لے کر اس دنیا میں آئی تھی۔ میرے گھر والے مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے، آج تو ان کی محبت دیکھ کر میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ ہم سب باہر گئے، بھائی نے ایک بہت اچھے ہوٹل میں کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد ہم مارکیٹ بھی گئے۔ میرے سب گھر والوں نے کوئی نہ کوئی گفٹ خرید کر مجھے دیا۔ آج کا دن یقیناً میری زندگی کا یادگار دن تھا۔ معمول کے مطابق میں نے عصر کی نماز ادا کی، آیت الکرسی پڑھی اور میری سہیلی کا فون آ گیا۔ وہ بولی تبسم ہم لوگ کالج آ رہے ہیں، ہمارے رزلٹ کارڈ آ گئے ہیں، ساتھ یہ بھی پتہ کرتے آئیں گے کہ ہماری ڈگری کب آئے گی، اگر تم نے جانا ہے تو بتاؤ۔ میں نے کہا اور کون کون جا رہا ہے؟ وہ بولی میں اور میرے ساتھ شمائلہ، مہرین اور رابعہ ہوگی، اس لیے تم بھی آ جاؤ، مل کر چلے جائیں گے، ملاقات بھی ہو جائے گی اور گپ شپ بھی۔ میں نے کہا ہاں ضرور، میں چلوں گی۔ وہ بولی صبح 8 بجے تم تیار رہنا، ہم تمہیں تمہارے گھر سے ہی پک کر لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ اگلے دن میں بھی سہیلیوں کے ساتھ کالج پہنچ گئی۔ ہم نے رزلٹ کارڈ تو لیے ہی، ساتھ خوب ہلا گلا کیا۔ کافی عرصے بعد ہم سہیلیاں گٹھی ہوئی تھی۔ اب تو ہمیں کالج چھوڑتے ہوئے بھی دکھ ہو رہا تھا۔ یہ دکھ دراصل ایک دوسرے سے بچھڑنے کا تھا۔ ہم کالج سے نکلے تو ہماری 3 سہیلیاں شمائلہ، مہرین اور رابعہ کہنے لگیں کہ وہ گھر بتا کر آئی ہیں کہ شمائلہ اور مہرین نے رابعہ کے گھر جانا تھا، اس لیے انہوں نے رکشہ لیا اور ہم سے ایکسکیوز کر کے وہ خود چلی گئیں۔ پیچھے میں اور میری بیسٹ فرینڈ نمرا رہ گئے۔ نمرا نے کہا چل تبسم ہم چلتے ہیں، بڑی بے وفا ہیں یہ، انہوں نے تو مجھے کسی ایسے پلان کا نہیں بتایا تھا۔ چوک سے ہم تھوڑا آگے ہی تھے۔ میں نے کہا چوک پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں سے ہمیں جلدی کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ نمرا نے کہا ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ہم پیدل ہی اس چوک کی طرف چل پڑے۔ وہ ہم سے زیادہ نہیں 5 سے 7 منٹ کی دوری پر تھا۔ ہم روڈ پر چلی جا رہی تھی کہ اچانک ہمارے پاس ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ اس گاڑی میں سے 3 نقاب پوش نکلے۔ انہوں نے ہمیں زبردستی پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور تیزی سے گاڑی بھگانے لگے۔ یہ سب کچھ اتنی اچانک ہوا کہ مجھے یا نمرا کو تو سنبھلنے کا موقع کیا ملتا، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ ہم دونوں چلا رہی تھی کہ انہوں نے ہمارے منہ پر رومال رکھ دیا۔ رومال میں یقیناً بے ہوشی کی دوا تھی۔ تھوڑی دیر میں ہم دونوں سہیلیاں بے ہوش ہو گئیں۔ مجھے ہوش آیا تو ہم دونوں کرسیوں پر رسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہمارے منہ کو کپڑے سے باندھا گیا تھا۔ میری سہیلی نمرا بھی بے ہوش تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ خالی کمرہ تھا۔ میں نے بولنا چاہا لیکن منہ سے آواز نہیں نکلی۔ پورا زور لگایا لیکن خود کو نہیں کھول سکی اور کچھ نہیں اور کر سکی جس سے میری سہیلی جاگ جاتی۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ میں کیا کروں، میری سہیلی جاگ جائے۔ میں نے اپنے پاؤں کو اپنی سہیلی کی کرسی کی طرف بڑھایا تو کچھ کامیاب ہو گئی۔ میں اپنے پاؤں سے اپنی سہیلی کے پاؤں کو چھو رہی تھی۔ میں بڑی کوشش کر کے کئی بار نمرا کے پاؤں کو ہلا چکی تو وہ بھی آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی۔ چند لمحوں بعد نمرا ہوش میں آ چکی تو وہ بھی پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ ہم دونوں ہی نہایت بے بسی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، لیکن ہم دونوں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ہم کالج سے نکلے اور چوک کی طرف جا رہے تھے کہ ہمیں اغوا کر لیا گیا، لیکن اغوا کرنے والا کون تھا، ہم سے کیا چاہتا تھا، اس کا علم نہیں تھا۔ کافی دیر ہم دونوں سہیلیاں اسی طرح بے بسی کے عالم میں بیٹھی ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہیں۔ پھر اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک لمبا چوڑا انجان شخص کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مجھے کھولنے لگا۔ جب اس نے مجھے کھولا، اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور بولا میرے ساتھ چلو۔ میں خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ نمرا پورا زور لگا رہی تھی۔ یقیناً وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اسے بھی کھولا جائے، لیکن انجان آدمی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ شخص زبردستی مجھے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور مجھے لے کر چل پڑا۔
یہ کوئی بہت بڑا بنگلہ لگ رہا تھا۔ کئی کمروں سے گزرتے ہوئے وہ مجھے کمرے میں لے کر آیا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے میرے منہ پر بندھا کپڑا کھول دیا۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ ہمیں یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ بولا، چپ کر کے یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور بولی، تمہیں جانے نہیں دوں گی، یہ بتاؤ کہ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا اور جلدی سے کمرے سے نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں بہت پریشان ہوئی اور اب رونے لگی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بیڈ سے اتری اور قریب پڑی ایک سنگل کرسی پر بیٹھ گئی۔ کمرہ فل فرنش تھا۔ یقیناً یہاں کوئی مستقل رہتا تھا۔ مجھے خوف آ رہا تھا، نہ جانے یہ لوگ کون تھے اور ہمارے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میری سہیلی بھی اس کمرے میں اکیلی تھی۔ میں اس کی خیریت کے لیے دعا کرنے لگی، اتنے میں باہر سے کوئی دروازہ کھولنے لگا۔ میں کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاگ کر دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ ایک شخص دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس نے واپس دروازہ بند کر دیا اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں چاہتی تو یہ تھی کہ دروازہ کھول کر یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی حرکت کرتی اس نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ یہ تو لڑکا میرا کلاس فیلو عدیل تھا۔ مجھے چکر آنے لگے اور اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ میری طرف بڑھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے صوفے پر بٹھا دیا اور خود کرسی پر بیٹھ کے اور کہنے لگا، کیا حال ہے؟ میں نے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ وہ بولا، مذاق کرنا مجھے پسند ہے، خاص طور پر جب سامنے والے کو مذاق کی توقع نہ ہو۔ یہ سن کر میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، بکواس بند کرو، میں یہاں سے جا رہی ہوں اور تم مجھے نہیں روک سکتے۔ یہ کہہ کر میں چل پڑی۔ وہ جلدی سے کرسی سے اٹھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے آگے کرتے ہوئے کہا، تم یہاں سے نہیں جاؤ گی، سمجھ گئی؟ میں نے کہا، میں جاؤں گی اور باہر جا کر لوگوں کو بتاؤں گی کہ تم کتنے گھٹیا اور گرے ہوئے ہو۔ یہ سن کر اسی وقت اس نے ایک تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا، دونوں بازو سے پکڑتے ہوئے دیوار سے لگایا اور بولا، زیادہ ہوشیاری نہیں چاہیے، یہ پبلک پلیس نہیں ہے جہاں تمہارا جو دل آئے کرو گی۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں میں جو چاہوں گا وہ ہوگا، سمجھی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہ کر گزروں جس کے بعد تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا اور بولا، اب یہاں بیٹھ کر اس تھپڑ کو یاد کرو جو تم نے مجھے مارا تھا۔ یہ کہہ کر عدیل چلا گیا۔ کتنا گھٹیا شخص تھا یہ! میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اس نے تو یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے چاہتا کیا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگا جس دن میں اور میری سہیلی نمرا ہم کینٹین میں بیٹھے کافی پی رہے تھے کہ عدیل اور اس کے 2 فرینڈز کینٹین میں ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ چونکہ ہماری ان کے ساتھ کوئی بے تکلفی نہیں تھی بلکہ بات چیت بھی نہیں تھی، اس لیے انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ عدیل میرے قریب والی کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، تبسم، میرے گھر آج پارٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم ضرور آؤ۔ میں اس کا اتنا بے باک انداز دیکھ کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بھی کھڑا ہو گیا اور بولا، اس میں بدتمیزی کی کیا بات ہے؟ میں تو تمہیں اپنے گھر پارٹی کی دعوت دے رہا ہوں۔ میں نے کہا، تم اتنے بے باک انداز میں کہہ رہے ہو جیسے کیا؟ وہ بولا۔ اتنے میں عدیل کا ایک دوست ہنستے ہوئے بولا، جیسے کہ تو اس کا بوائے فرینڈ ہے، یہی کہنا چاہ رہی ہے؟ یہ سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ نمرا اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، تبسم، انہیں دفع کر، ہم چلتے ہیں یہاں سے۔ ہم نے اپنے بیگ اٹھائے اور چلنے لگے۔ اتنے میں عدیل میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، تبسم، رکو، میری بات سنو۔ مجھے اس کی اس حرکت پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا اور بولی، ہم یورپ میں نہیں رہتے۔ یہ کہہ کر ہم وہاں سے چلے آئے۔ بات کالج کے پرنسپل تک پہنچی۔ کالج کے پرنسپل نے عدیل کو وارننگ دی اور اسے کالج میں سب کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ عدیل شہر کے ایک بڑے بزنس مین کا بگڑا ہوا بیٹا تھا، اسی لیے وہ ایسا تھا۔ ظاہر ہے اسے اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی۔ میرے ساتھ میری سہیلی نمرا بھی مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن میں یہاں سے نکلوں کیسے؟ مجھے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جس کمرے میں نمرا کو بند کر رکھا تھا، عدیل اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اسی کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ عدیل نے اپنے ساتھی سے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تمہیں اس بے وقوفی پر کیا انعام دوں۔ اس لڑکی کو اٹھا کر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا ساتھی بولا، دراصل ہم سے یہ غلطی ہو گئی کہ آپ کے دوستوں نے جس لڑکی کی تصویر بھیجی تھی، جیسے ہی ہم اس لڑکی کو اغوا کرنے کے لیے پہنچے، میرے موبائل کی چارجنگ ختم ہونے کی وجہ سے موبائل عین اسی وقت بند ہو گیا۔ ہمیں لڑکی کی پہچان نہیں تھی، اس لیے ہم دونوں کو ہی۔ عدیل غصے سے چلایا، اور تمہاری اس غلطی کا خمیازہ کیا تمہارا باپ بھگتے گا؟ یہ غلطی تمہاری ہے، اب اس کا حل بھی سوچو۔
جب میں واپس آؤں تو یہ لڑکی یہاں پر نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر اس لڑکی کے ذریعے میں پھنسا تو اس سارے کیس میں تجھے پھنسا دوں گا۔ یہ کہہ کر عدیل چلا گیا۔ میں اٹھی اور میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے؟ کوئی میری بات سن رہا ہے؟ دروازہ کھولو۔ میں کافی دیر دروازہ پیٹتی رہی مگر کوئی نہیں آیا۔ آخر میں تھک ہار کر نیچے فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ سارا دن گزر چکا تھا۔ ہمارے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے کہ آخر ہم کہاں چلی گئی ہیں۔ نہ جانے کتنی دیر وہیں فرش پر بیٹھی روتی رہی کہ آخر میری نظر کمرے کی دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ کمرے میں اٹیچ باتھ بھی تھا۔ میں اٹھی، میں نے وضو کیا اور عصر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد میں نے اللہ سے رو رو کر دعائیں کی کہ اللہ پاک مجھے اس مصیبت سے نکال لے۔ میں کافی دیر دعا کرتی رہی۔ پھر میں نے حسب معمول آیت الکرسی کی تلاوت کی اور بار بار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی جن زادہ حاضر ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میں جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بولا، تم جہاں بھی جاتی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ مجھے علم نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے، لیکن مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ جنزادے کی یہ بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بولا، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں نے کہا، خدا کے لیے مجھے اور میری سہیلی کو یہاں سے فوراً لے چلو۔ جنزادے نے کہا، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ جنزادے نے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر چل پڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ انسانوں کے بھیس میں وہ پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کوئی تو کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ جن ہے۔ اسی وقت وہ لڑکا آ گیا جو مجھے اس کمرے تک لایا تھا۔ وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا اور جنزادے سے بولا، کون ہو تم اور اندر کیسے آئے؟ جنزادہ بولا، مجھے تنگ نہ کرو، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ وہ لڑکا ہنس پڑا اور کہنے لگا، ایک تو تم میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر گھس آئے اور مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں تنگ کر رہا ہوں۔ لڑکی میرے حوالے کرو اور جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی جنزادے نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ ہم سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ جنزادے نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ جنزادے کا ہاتھ لمبا ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر اس لڑکے کے ہوسان ختم ہو گئے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ جنزادہ بولا، پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ میرے پاس آؤ، مجھ سے مقابلہ کرو۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، لیکن وہ بھاگ کر کہاں جاتا؟ جنزادے نے اسے پکڑ لیا اور زور سے زمین پر پٹک دیا۔ ابھی جنزادہ اسے نپٹ ہی رہا تھا کہ اوپر سے عدیل آ گیا۔ عدیل نے دیکھا تو چلایا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم؟ جنزادہ بولا، میں کوہ کاف کا شہزادہ ہوں اور تبسم کوہ کاف کی شہزادی ہے۔ جنزادے کی یہ بات سن کر میں حیرانگی سے اسے تکنے لگی۔ عدیل نے کہا، یہ ڈرامے بند کرو ورنہ تم یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے عدیل ہماری طرف بڑھ ہی رہا تھا۔ میں جنزادے کے پیچھے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ وہ جتنی خود اعتمادی سے آگے بڑھ رہا ہے اس کا مقابلہ کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ جن کے ساتھ ہے۔ عدیل جنزادے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جنزادے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسی لمحے عدیل ہم سے چند فٹ دور جا گرا۔ اس کے بعد عدیل اٹھ کھڑا ہوا اور حیرت سے جنزادے کو کہنے لگا، کون ہو تم؟ سچ سچ بتاؤ۔ جنزادے نے خاموشی سے عدیل پر ایک گہری نظر ڈالی تو اسی لمحے عدیل زمین سے چند فٹ اوپر ہوا۔ وہ ہوا میں معلق تھا۔ قریبی وہ کمرہ تھا جس میں نمرہ بند تھی۔ میں اس کمرے کی طرف بھاگی۔ میں نے دروازہ کھولا، نمرہ کی رسی کھولی اور اسے باہر لے آئی۔ عدیل جو اب تک ہوا میں معلق تھا چلانے لگا، کون ہو تم؟ تم اور تبسم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اتنے میں جنزادے نے کچھ پڑھ کر عدیل کی طرف پھونکا تو اس کی جیب سے موبائل نکل کر نیچے گر گیا۔ جنزادے نے مجھے کہا، جسے بلانا ہے بلا لو، تب تک میں یہی ہوں۔ میں نے موبائل اٹھایا اور ابو کو فون ملانے لگی۔ ہوا میں معلق عدیل بولا، رک جاؤ تبسم، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ دیکھو میں تم سے معافی مانگتا ہوں، پلیز ایسا مت کرو۔ نمرہ نے کہا، اچھا تو اب تم معافی مانگو گے اور ہم تمہیں معاف کر دیں گے تاکہ کل کو پھر کہیں سے ہمیں اغوا کر لو۔ تبسم فون ملاؤ، اس گھٹیا آدمی کو تھانے کی ہوا لگنی چاہیے۔ عدیل مسلسل یہی کہہ رہا تھا، تبسم مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ میں نے ابو کو فون ملایا۔ ابو میری آواز سنتے ہی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، تبسم کہاں ہو تم؟
ہم تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے ہیں۔ میں نے کہا ابو پولیس کو لے کر اس پتے پر آ جائیں، ہمیں ایک لڑکے نے اغوا کر لیا ہے، لیکن ایک نیک شخص نے ہمیں بچا لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو نے کہا مجھے جلدی سے پتہ بتاؤ، لیکن مجھے تو اس کا ایڈریس ہی معلوم نہیں تھا کہ ہم لوگ کہاں ہیں۔ میں نے جنزادے کی طرف دیکھا۔ جنزادے نے کہا موبائل کی اسکرین پر دیکھو۔ میں نے دوبارہ موبائل کی اسکرین پر دیکھا تو اسکرین پر ایک ایڈریس لکھا ہوا آ رہا تھا۔ جنزادہ بولا یہی پتہ ان کو بتاؤ۔ میں نے یہی پتہ ابو کو بتا دیا۔ عدیل کا ایک ساتھی جو اب تک نیچے لیٹا اپنی کمر سہلا رہا تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا، جنزادے نے اسے بھی ہوا میں معلق کر دیا۔ دونوں کو ہوا میں معلق دیکھ کر میں اور نمرہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ عدیل کے بزدل ساتھی نے تو باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا شروع کر دی تھی۔ عدیل غصے سے جنزادے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جنزادہ بولا اب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں کون ہوں؟ عدیل بولا تبسم تم یہ ثابت کیسے کرو گی کہ میں نے تمہیں اغوا کیا ہے؟ میں کہہ دوں گا کہ تم دونوں سہیلیاں ہم دو دوستوں کے ساتھ اپنی مرضی سے یہاں آئی تھی، کیا کر لو گی تم؟ جنزادہ بولا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم پولیس کو آنے دو، تم خود انہیں بتاؤ گے کہ تم نے ان معصوم لڑکیوں کو یہاں اغوا کر کے لایا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پولیس وین ہارن دیتی بنگلے کے گیٹ پر آ کر رکی۔ عدیل کا ساتھی کہنے لگا عدیل میں تمہاری وجہ سے اس مصیبت میں پھنسا ہوں، میں جیل نہیں جانا چاہتا۔ اتنے میں ابو اور بھائی پولیس کے ساتھ یہاں پہنچ گئے۔ ابو نے مجھے گلے لگایا۔ ایس ایچ او گھور گھور کر عدیل اور اس کے ساتھی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایس ایچ او بولا اوئے تم دونوں اوپر کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر نمرہ کی ہنسی نکل گئی۔ عدیل نے کہا ہمیں اس جن نے یہاں لٹکایا ہوا ہے، ہمیں نیچے اتاریں۔ ایس ایچ او بولا کس نے؟ عدیل نے کہا اس جن نے۔ عدیل نے جن کی طرف اشارہ کیا۔ ایس ایچ او نے وہاں دیکھا لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ ایس ایچ او نے کہا پاگل کے بچے وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں عدیل کا ساتھی بولا ایس ایچ او صاحب ہم نے ان لڑکیوں کو اغوا کیا تھا۔ ایس ایچ او بولا کیا؟ عدیل چلا اٹھا یہ تم بکواس کر رہے ہو۔ عدیل کا ساتھی بولا ایس ایچ او صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، عدیل نے اپنا بدلہ لینے کے لیے ان لڑکیوں کو اغوا کیا تھا۔ عدیل چلایا بکواس بند کرو اپنی۔ ایس ایچ او نے اپنے ساتھ آئے ہوئے کانسٹیبل سے کہا اوئے تم لوگ کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ان سرکس کے کھلاڑیوں کو نیچے اتار دو۔ کانسٹیبل سر جی کہہ کر آگے بڑھے، لیکن اسی لمحے عدیل اور اس کا ساتھی درخت پر لگے کسی بیر کی طرح نیچے گر پڑے۔ عدیل جلدی سے اٹھا اپنے ساتھی کی طرف لپکا، لیکن دونوں کانسٹیبل نے اسے پکڑ لیا۔ عدیل چلانے لگا تو کیا بکواس کر رہا تھا ہاں؟ عدیل کا ساتھی بولا بھائی میں بولنا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن خود ہی بولے جا رہا تھا۔ ایس ایچ او حیران پریشان انہیں دیکھتے ہوئے بولا یہ میں کن پاگلوں کے درمیان پھنس گیا ہوں، چلو انہیں اٹھا اور گاڑی میں ڈالو۔ ایس ایچ او نے اپنے کانسٹیبل سے کہا۔ کانسٹیبل نے عدیل اور اس کے ساتھی کو پکڑا اور انہیں باہر کھڑی پولیس وین کی طرف لے گئے۔ ایس ایچ او ابو سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کمال صاحب آپ بالکل پریشان نہ ہو، انہوں نے اپنے جرم کا خود ہی اعتراف کر لیا ہے۔ اب آپ لوگ بھی گھر جائیں اور گھنٹے بعد قانونی کارروائی کے لیے تھانے آ جائیے گا، تب تک میں ان لڑکوں کے گھر والوں سے بھی رابطہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایس ایچ او چلا گیا۔ ابو نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا تبسم اور نمرہ بیٹا اب دونوں ٹھیک ہو؟ میں نے کہا جی ابو ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ ابو نے کہا چلو شاباش گھر چلیں۔ ہم گھر جانے کے لیے مڑے۔ میں نے مڑ کر جنزادے کی طرف دیکھا، وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور میں اپنی چمکتی دل فریب آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہم خیریت سے گھر پہنچ گئے۔ نمرہ بھی گھر چلی گئی۔ اگلے دن عصر کی نماز کے وقت میں نے اپنا پسندیدہ پرفیوم لگایا، وضو کیا، نماز ادا کی، آیت الکرسی کی تلاوت کی، اپنی ڈائری سے جنزادے کا خط نکالا اور چھت پر چلی گئی۔ آج دل نے کہا کہ جنزادے سے ملوں، اس کا شکریہ ادا کروں، اس سے ڈھیروں باتیں کروں۔ یہی سوچ کر میں چھت پر آئی۔ جیسے ہی چھت پر پہنچی جنزادہ حاضر ہوا۔ میں نے مسکراتے چہرے سے اسے دیکھا تو وہ بولا تمہاری یہ تلاوت اور خوشبو مجھے کہیں جانے نہیں دیتی، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے، ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ تمہارا ڈر اب ختم ہو گیا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں میں تم سے ڈر گئی تھی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے اس چیز کو اہمیت نہیں دی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، کیونکہ تم جن ہو، کیونکہ یہ خط ملنے کے بعد تو میں سمجھی تھی کہ یہ خط میرے لیے کسی انسان نے لکھا ہے، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ یہ خط ایک جنزادے نے لکھا ہے
تو مجھے بہت مایوسی ہوئی. ایسے لگا جیسے کسی نے میرا مذاق اڑایا ہے کہ انسانوں میں تو میرے لیے کوئی نہیں بچا, ایک جن زیادہ ہی رہ گیا تھا. میں تم سے شرمندہ ہوں اور تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. تم نہ ہوتے تو میرے ساتھ نہ جانے کیا ہوتا. میں نے جو بھی سوچا وہ غلط سوچا. جن زیادہ بولا, اس میں تمہارا قصور نہیں ہے, یہ معیار تو ہمارے قبیلے میں بھی ہے. میں اگر ابھی جا کر بابا سے کہہ دوں کہ مجھے انسانی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے تو میرے بابا کبھی نہیں مانیں گے. نہ صرف یہ بلکہ قبیلے میں بھی میرا بائیکاٹ کر دیا جائے گا. بلکہ ہو سکتا ہے میری وجہ سے تمہیں بھی پریشانی اٹھانی پڑے, اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی پریشانی ہو. میں نے جنزادے سے کہا, تمہارا یہ خط ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گی. یہ سن کر جنزادہ مسکرایا اور بولا, اب میں چلتا ہوں. میں نے کہا, ہاں لیکن ایک بات تو بتاتے جاؤ. جنزادہ بولا, وہ کیا؟ میں نے کہا, تم نے عدیل کو کہا تھا کہ میں کوہ کاف کی شہزادی ہوں, تم نے ایسا کیوں کہا؟ جنزادہ خاموش ہو گیا. چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولا, بہت وقت پہلے کی بات ہے کہ میں کوہ کاف کی ایک شہزادی سے محبت کرتا تھا. اسے بھی تمہاری طرح خوشبوؤں کا شوق تھا. میں نے اس کی خاطر دنیا کے بہت سارے علاقوں سے نایاب پھول جمع کر کے کوہ کاف میں لگائے تھے. لیکن بدقسمتی سے ہماری دشمنی ایک اور جنات کے قبیلے سے چل رہی تھی. ویسے تو ہم جنات ہزاروں سال جیتے ہیں, لیکن میری شہزادی ہم دو قبیلوں کی دشمنی کی نظر ہو گئی. انہوں نے میری شہزادی کو مار کر ہم سے ایک پرانا بدلہ لے لیا. تمہاری طرح اس کی بھی عادت تھی. وہ خوشبو لگا کر آیت الکرسی پڑھا کرتی تھی اور میں بڑے ذوق و شوق سے آیت الکرسی کی تلاوت سنتا تھا. تمہارے اندر دراصل مجھے میری شہزادی نظر آتی ہے. یہ کہہ کر وہ جن چلا گیا. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس دن کے بعد سے وہ جن کبھی دوبارہ نہیں آیا. میری امی کہا کرتی ہیں کہ محبت کسی کی جاگیر نہیں ہے, محبت تو اس کی ہے جس کو دل قبول کرے. دل کے کسی کونے میں جنزادے کی یاد اٹک کر رہ گئی تھی. اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.